بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے ویڈیو کا استعمال، یہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنیں۔ کیا اسلام میں ساتھ ہونا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ساتھوں کو توڑنے کے لیے چاہتی ہوں۔ اگر نہیں، ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے؟ نہیں، ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا اگر خود یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے، ایمان خود بتا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو جائز کرنا چاہتا ہے تو بہرحال اسی حد تک کہ جس کے اوپر نہ خواتین ہوں نہ کوئی بات ہو، اور کوئی ایسی بات جو آج کل مشکل سے کوئی موقع آئے گا اسے کھولا جائے جو آئے سے حقیقت سے میں دیکھ رہے ہیں باقی، اور کوئی آج کل تو مشکل ہی سے کوئی شخص ہے کہ جو ٹیلی ویژن سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کو جتنا جائز بھی ہے وہ بھی ہلکا ہی کر دیا ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی خاتون نے تصویر لگائے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کو مخالف ہو جائے۔ ورنہ جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ یہ تصویر جو اس میں نہیں آتا، ابھی تک میں یہیں پہنچا ہوں، اگر اس سے ایمان اور اسلام کام لیا جائے تو شاید یہ بیان جب سامنے آیا تو شورا کے مشورے سے یہ ویڈیوز کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں معراج الدین بھائی کا بیان ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ارشد صاحب نے جب یہ ویڈیو کا بنایا کہ ویڈیو تقریر کی جائے، اس سے ذرا باڈی لینگویج کی وجہ سے لوگوں پر اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے مشاورت کی، اور مشاورت میں یہ بات آئی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو تصویر کے زمرے میں نہیں لیتے تھے، اور اس پہ اگر دین کا کام کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ ساری مشاورت کے بعد جناب محترم لطیف حسن صاحب نے، میں نے، ہمارے اور ساتھیوں نے ارشد صاحب کو کہا کہ آپ یہ ڈالیں۔ انہوں نے یہ تقریر ڈالی، لیکن تھوڑے دن کے لیے میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا بھی ذرا تھوڑے دن روکے اس کو ذرا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ گفتگو ہوئی تو ان کو اجازت دی گئی لطیف صاحب کی طرف سے کہ جی آپ اس کو سب جگہ ڈالیں، اور ارشد صاحب نے وہ تقریریں سب جگہ ڈالی۔ لوگوں نے بڑی باتیں بنائی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے، ڈاکٹر صاحب وہ کہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری کسی بھی گفتگو کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم وہ کام کریں جو تحقیق کے مطابق ہو اور جس کو ہم ثابت کر سکیں۔ جیسے کہ میرے دیکھا آپ نے کس طرح معراج الدین بھائی زور دے رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کی بات آ جائے تو پھر ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی باتیں بنائی لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہم ٹھوک بجا کے تحقیق کر کے معاملات کو کرتے ہیں اور مشورے سے کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مشورے سے کام کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل رکھو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر لوگوں کی وجہ سے گھبرا نہ جاؤ۔ بہرحال بہت جلدی یہ گھبرا گئے۔ اب اس موضوع کے اوپر ہمارے فیضان الحق صاحب کا بیان سنیں، جو ان ویڈیو کا استعمال نہ کرنے والوں کو جواب دے رہے تھے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل حق فرمایا ارشد صاحب نے کہ دین اسلام کے لیے جو ہے نا ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اگر ویڈیو کے ذریعے یا لٹریچر کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے کو اپنے ذہن میں لا کر اس پر عمل کر کے اس توحید کو دنیا کے سامنے، جس کو توحید کی زبان میں پھیلانا چاہیے اور توحید بیان کرتے ہوئے بالکل
بھروسہ کر کے جو ہے نا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. کہ چاہے پوری دنیا اگر آپ کی جو مخالفت پر جو ہے نا کھڑے ہو جائے تو وہ سب زیرو ہے، کیونکہ جو اصل بات ہے وہ توحید کی ہے. تو اگر یہ کسی کو برا لگے اور انہوں نے شیطان کو اپنا رب مان کر اس ویڈیو کے خلاف اگر انہوں نے ایک محاذ قائم کر دیے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ کیا اگر پوری دنیا اگر توحید کے مخالفین کے ساتھ مل جائے، لیکن یہ بہت سخت دھوکے میں پڑے ہوئے. ان کو شیطان نے اندھا کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کا جو ہے نا اس فرمان کو بھول رہے کہ اس قرآن کی اور اس توحید کی روز قیامت تک میں حفاظت کروں گا. اس کو نہ کوئی روک سکتے، نہ کوئی اس میں رد و بدل کر سکتے. تو میرے بھائیوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. اس توحید کو جو ہے نا اصل مطلب ہے توحید جو ہے نا توحید کو پھیلانا. اور ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل ساتھی ہے. جس طرح ان کا خیال تھا یا ان کا رائے تھا کہ یہ ویڈیو کا استعمال یہ توحید پھیلانے کے لیے یہ جائز ہے، تو میرے بھائیو جائز ہے. ہم اس کے اصل ساتھی ہیں، ہم اس کو جائز قرار دے رہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بات، ہر رائے، ہر خیال وہ ان کا علم تھا. ان کے پاس کیا علم ہے؟ ان کو تو پوری طرح یہ جو یہ جتنے بھی حدیث ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہے. اور یہ جو ویڈیو کے بارے میں یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ 12-13 حدیث ہے اس کے اوپر. تو بھائی آپ لوگوں یہ 12-13 حدیثوں کا جو نا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی حدیث کا، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو جو نا ہر حدیث کا پتہ تھا. وہ عالم دین تھے. تو جب وہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور ہم اس کے علم کو مانتے ہیں، تو پھر یہ بات جو ہے نا کہاں سے آ گئی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توحید کو پھیلانے کے لیے جو ہے نا ویڈیو کو جائز قرار دیے. تو اگر اس کی مخالفت میں پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے، اور یہ تو کچھ محاذ بھی نہیں ہے، اگر اس سے بڑے بڑے محاذ بھی پوری دنیا میں بن جائے تو ہم توحید کو پھیلائیں گے. وہ اگر ویڈیو کے ذریعے ہو، آڈیو کے ذریعے ہو، لٹریچر کے ذریعے ہو، یا جو نا گلی کوچوں میں ہو. ہم کیوں اس دعوت کو پھیلنے سے روکے؟ یہ جنہوں نے شیطان کو اپنا رب مان کے اور اس کے دھوکے میں آئے ہوئے تو وہ اس کے مخالفین اور اس ویڈیو کے جو مخالفت کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بس اپنا عقیدہ قرآن سے بناؤ اور جو ہے نا کسی کے باتوں میں نہیں آؤ. اسی توحید کو پھیلاؤ ویڈیو کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہو، جو بھی حربہ استعمال کرنے، لیکن اس کا خلاصہ توحید ہونی چاہیے. جس طرح قرآن کا خلاصہ توحید ہے تو اسی طرح بس اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ حافظ. انسان اللہ سے بے خوف ہو جائے نا، اس وقت اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک یہ لوگ گر جائیں گے. دیکھیے، کبھی بھی میرے منہ سے یہ لفظ نہ نکلا ہے، نہ نکلے گا
کہ جو ویڈیو نہیں بناتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال بالکل جائز ہے، یہ کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ جو تصویر کی حرمت والی حدیثیں ہیں اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اس پر 2020 میں معراج الدین صاحب کے بہت بیانات بھی آئے تھے اس کے حق میں، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے موقف کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عالم دین اور ان کا موقف بڑا مضبوط، وہ بیان بھی موجود ہیں۔ اب اتنی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ نہ بناؤ، آپ کو کس نے کہا ہے، لیکن فتویٰ نہ لگاؤ۔ انہوں نے فتوے لگائے۔ عاطف زرین نے تو نام لے کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لگایا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی حدیث کا انکاری اور جہنمی اور اس وقت آگ میں ہے، اس انداز سے اندازہ لگائی ہے۔ تو معراج الدین صاحب نے بھی انڈائریکٹ فتوے لگائے کہ ویڈیو کا استعمال حرام ہے، اور حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جائز کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے، ایک تو ہوتا ہے معلوم نہ ہوتا، ان کو معلوم ہے۔ کتنی مرتبہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے وہ بیانات سنے ہیں، اسی وجہ سے جب گروپ میں ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان ڈالا گیا تو انہوں نے اس کو وہاں سے ریموو کر دیا، اس بیان کو، ڈاکٹر صاحب کے بیان کو ریموو کر دیا۔ اسی وجہ سے پہلا جو مجھے شک لگا کہ معراج الدین نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ریموو کر دیا ہے، تو کہانی ان کی تو ختم ہو گئی۔ یعنی ہمارے اب نظم کا یہ حصہ نہیں ہے، اب یہ شورا کے رکن نہیں ہے۔ اور پھر اور جب آگے بات بڑھی تو ان سب نے جب یہ حلال کو حرام کہنا شروع کر دیا، جائز کو ناجائز کہنا شروع کر دیا، اور جس بنیاد کے اوپر وہ ہمارا یہ نظم بنا تھا جس میں کمال خان کو امیر بنایا گیا تھا، ناظم بنایا گیا تھا، اس میں تو یہ 6 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے، اور انہی 6 پوائنٹس کے اوپر ہم نے بدر صاحب کے بچوں کو دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ اگر ملنا ہے تو ان 6 پوائنٹ پہ تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو بھی اس کا وہ یعنی پاس نہیں رکھے گا، اس سے پیچھے ہٹے گا، تو وہ ہمارا ساتھی تو ہے، یہاں تک لکھا ہوا تھا وہ ہمارا ساتھی تو ہے، لیکن وہ ناظم نہیں ہے، وہ شورا کا رکن یعنی کسی ذمہ داری پر نہیں ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے موقف کو آگے رکھا جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے موقف کو پیچھے کر کے ان کے موقف کو، خاص کر محمد حنیف کا موقف، یہ لڑائی جو ہے نا یہ محمد حنیف کی اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی، عمل کے معاملے میں بھی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ سارے خاندان یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا شکر گزاری کا، اور جن کے ایمان میں خرابی ہوتی ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ نہ 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 نہ، یہ سجدہ ہوا یوسف علیہ السلام کو ہے، جو نہیں مانتا وہ قرآن کا انکاری ہے، قرآن کا انکاری۔ اس طرح اس نے فتویٰ لگایا۔ یہاں ویڈیو کے معاملے میں بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں کہ ویڈیو کا استعمال ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے، یہ تصویر والی حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، تصویر کا وہ حدیث میں آ جائے گا، روح ڈالنی پڑے گی ویڈیو کے اندر۔ تو معراج الدین بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تحقیق تھی وہ مکمل نہیں تھی، اور انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا، اور آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ان کی تحقیق کو مانیں گے۔ یہی بات قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہی تھی کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مان لیں گے۔ اور ایبٹ آباد کے ایک عارف صاحب ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے احمد بن حنبل کے معاملے میں، تو اب ان کا ایک بچہ، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑا ہوا تو کہتا ہے آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائے تو وہ اس فتوے سے رجوع کر لیں گے جو احمد بن حنبل پر لگایا انہوں نے۔ تو یہ سارے ان سب نے ڈاکٹر صاحب کے علم کو چیلنج کیا ہے۔ اگر یہ فتویٰ نہ لگاتے نا تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا۔ ان لوگوں نے اس چیز کا یعنی موقف بنایا ہے کہ جو ویڈیو بنائے گا وہ حدیث کا انکاری ہے، اس کو جہنم میں عذاب ہوگا جو اس کو جائز کہے گا۔ اصل میں یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگنے دوں، جبکہ فتویٰ بھی غلط ہے، اور
इनका मौक़िफ़ आगे करके डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को पीछे कर दूँ, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। बाकी इनका फ़हम उस तरीके से नहीं है हालात के तहत। जब इतने बड़े-बड़े इन्होंने झूठ बोले हैं, इन्होंने जो बागी का फ़तवा लगाया, ये तो बागी है, इनके ऊपर गद्दारी का फ़तवा है। ये गद्दारी की है इन्होंने डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ से, इन तीनों ने। 3 आदमी हैं जिन्होंने डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ से गद्दारी की है। बाकियों को भी जो 1-2 आदमी हैं उनके साथ ऐसे उछल रहे हैं। बाकी ज़्यादा जो हमारे साथी हैं वो वीडियो के हक़ में हैं और वो इसको बिल्कुल जायज़ समझते हैं, डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। कुरान और हदीस के दायरे के अंदर है उनका वो इज्तिहाद और वो जो फ़तवा है, और इनका जो मौक़िफ़ है ये कुरान और हदीस यानी हदीस से टकराता है। यानी हदीस वहाँ नहीं आती है जो इसको ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, तो गोया इस अंदाज़ से उन हदीसों का मज़ाक भी उड़ा रहे हैं। तो इनके मौक़िफ़ के अंदर बिल्कुल जान नहीं है। बाकी हमारा अब इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। ये जाने और इनका काम जाने, जो मर्ज़ी करें, अपने आप को थोड़ा-सा मसरूफ़ तो ये रखेंगे अपनी ज़िंदगी को साबित करने के लिए, मज़हबी दीनी ज़िंदगी को। बाकी इनके अंदर वो चीज़ नहीं, चूँकि डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ से जो बंदा टकराता है ना, उसका मुख़ालिफ़ हो जाता है, डॉक्टर साहब को पीछे हटा के खुद आगे बढ़ने की, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। वो मुख़लिस मोमिनों के दिल में जगह नहीं पा सकता है। ये सारी बातें हैं भाई, अब ज़रा डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को फिर सुन लें ताकि आपको यकीन आ जाए कि डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को कायम रखा जाएगा और इनके मौक़िफ़ को रद्द कर दिया जाएगा। इनको पीछे हटाया, इसी वजह से इनको पीछे हटाया गया है। तो आजकल मुश्किल से कोई मौका आएगा उसे खोला जाए सिवाय से कि क्रिकेट के मैच दिख रहे हैं, बाकी और कोई आजकल तो मुश्किल से कोई शख्स है कि जो टेलीविजन से फ़ायदा उठा सके। उसको जितना जायज़ भी है वो भी हल्का इन्होंने कर दिया है कि हर जगह कोई न कोई खातून लिपस्टिक लगाए हुए वो अपने भाइयों को मुखालिफ हो जाता है। वरना जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि ये तस्वीर जो उसमें नहीं आता, अभी तक मैं यहीं पहुँचा हूँ, अगर इससे ईमान और इस्लाम का काम लिया जाए तो शायद देखा आपने कितना ज़ोर दे के और कितनी क्लियर आवाज़ के अंदर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ईमान और इस्लाम का काम लिया जाए तो बिल्कुल जायज़ है और ये तस्वीर के ज़ुमरे में नहीं आता है, ये मामला है।